السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں بنیادی طور پہ ہمارے سامنے تین باتیں آئیں گی۔ پہلی بات کا تعلق یہودیوں سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ جو ان کی سازشیں تھیں، جو ان کی عداوت، بغض، دشمنی تھی، اس کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ اس کو اوور آل اس پورے سبق کے اندر بیان کیا جائے گا۔ دوسری چیز کا تعلق ایک خاص حکم سے ہے جس کو نسخ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ایک حکم کو ختم کر کے دوسرے حکم کو لے آتے ہیں اور اس کو شریعت میں نسخ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ہم جانیں گے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس پر کیا اعتراض کیا جاتا تھا۔ تیسری بات کا تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایسی سازشیں کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف دشمنی رکھتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی، ان کے دل کو دکھانے کی کوششیں کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہاں پہ ہمارا سبق پورا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مدینے کے اندر یہودی جو ہیں وہ اپنی بستیاں بنا کر کے رہا کرتے تھے۔ مدینے کے جو اصلی باشندے تھے، جو مشرکین تھے، ان کے مقابلے میں یہودی جو تھے وہ زیادہ علم والے بھی تھے اور زیادہ مال اور دولت والے بھی تھے، ان کے پاس پیسہ بھی زیادہ تھا۔ تو جب کسی قوم کے پاس ہر طرح سے ترقی ہوتی ہے، ہر طرح سے خوشحالی ہوتی ہے، تو دوسرے لوگ جو اس سے کمتر ہوتے ہیں وہ ان کی طرف عزت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کو جو وہ کچھ کرتے ہیں اسی کو یہ مانتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس وقت کے جو مشرکین تھے ان کے اوپر بھی یہودیوں کا بڑا اثر تھا، وہ یہودیوں کی پیروی کرتے تھے، یہودیوں کی بات مانتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ میں تشریف لے آئے اور مشرکین نے ایمان لانا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی جو وحی ہوتی تھی، جو حکم ہوتے تھے، اس کو ماننا شروع کیا، تو دھیرے دھیرے وہ یہودیوں کے چنگل سے، ان کے اثر سے آزاد ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہودیوں کو یہ بات بڑی چبھی، ان کو بڑی خلیش ہوئی، انہیں اندر سے بڑی تکلیف ہوئی، اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ ایمان لانا بند کر دیں، اسلام کی طرف جانا بند کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کو واپس کفر میں لایا جائے، ان کو ایمان سے ختم کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے وہ کوششیں کرتے تھے۔ پیچھے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ حقیقت وہ جانتے تھے کہ جو نبی آئے ہیں وہ سچے ہیں اور ان کا پیغام بھی حق ہے، لیکن چونکہ وہ نبی ان کے قبیلے سے نہیں تھے، اس لیے ان کے اندر یہ ضد پیدا ہو گئی، یہ حسد پیدا ہو گیا، اور انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو خود تو ایمان نہیں لاتے تھے، دوسرے کو بھی ایمان سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ ان کا اثر، ان کا جو حلقہ تھا وہ کم ہو رہا تھا، ان کے فالوورز گھٹ رہے تھے۔ تو وہ کیا کیا کوششیں کرتے تھے اس کا بیان یہاں پہ شروع میں ہی ہوا ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ایسے الفاظ کا استعمال کرتے تھے جو حقیقت میں گستاخانہ ہوتے تھے، دکھائی وہ بظاہر اچھے لگتے تھے۔ جیسے رائنہ کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے۔ رائنہ کا لفظ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو عبرانی میں اس کا مطلب جو ہے وہ گستاخانہ کچھ معنی کا ہوتا ہے، اور یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنہ کہتے تھے تو مراد وہ اپنا عبرانی کا معنی لیتے تھے، جس سے گستاخی مراد ہوتی تھی، اور بظاہر لگتا تھا کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہماری رعایت کریے۔ اب چونکہ اس وقت جو مدینے کے باشندے تھے، جو رہنے والے لوگ تھے، وہ یہودیوں کو صاحب علم سمجھتے تھے، پڑھا لکھا، اخلاق والا سمجھتے تھے، تو وہ سوچتے تھے کہ گفتگو کے آداب جو ہیں وہ یہی ہیں، کیسے لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے، کیسے لوگوں سے باتیں کرنا چاہیے، اس کا طریقہ یہی ہے۔ تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے مخاطب کرتے تھے، رائنہ کہہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو بے نقاب کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو کہ تم رائنہ کہہ کے مخاطب نہ کرو، الٹرنیٹیو یہ دیا کہ انظرنا کہو، یعنی جب تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا ہو تو انظرنا کہہ کے مخاطب کرو۔ ساتھ ہی ساتھ گفتگو، اور جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کے آداب یہ ہیں کہ جب اگلا بات کرے تو اس کو غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مخاطب کر لو اور جب نبی تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں تو تم ان کی بات کو غور سے سنو، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے گستاخی مراد ہوتی ہے وہ کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے
اس کی شان میں گستاخی کفر ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ یہودیوں کا ایک طریقہ تھا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے کا، اور یہ جب پیچھے جاتے تھے اپنی مجلسوں میں تو جا کے ہنستے تھے کہ یہ بیچارے بھولے بھالے مسلمان جو ہیں یہ اپنے نبی کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اس کو کھول کے بیان کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جب مشرکین تھے اور اہل کتاب جو یہود تھے، یہ جب عام مسلمانوں سے ملتے تھے، کیونکہ کاروباری تعلق تو تھا ہی ان کا، تو یہ ان سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ہم چاہتے ہیں دل سے کہ تمہاری طرف بہترین چیزیں نازل ہوں، تمہارے اوپر جو احکامات آئیں وہ بہترین سے بہترین ہوں، تاکہ ہم بھی اس کو مان کر کے تمہارے ساتھی بن جائیں۔ لیکن کیا کریں، افسوس کی بات یہ ہے کہ جو تمہاری شریعت ہے، یعنی وہ اشارہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف اور وحی کی طرف، رسالت کی طرف، پیغام کی طرف، اور یہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری شریعت سے بہتر نہیں ہیں، تو اسی لیے ہم ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اور بظاہر وہ مسلمانوں کے دل کے اندر شک و شبہ ڈالتے تھے، ان کے اندر ایمان کی کمی کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کھول کے بیان کیا ہے۔ اب ہم دوسری چیز کی طرف آ جاتے ہیں کہ دوسرا جو مضمون ہے وہ نسخ کا ہے، اور یہ بھی یہودیوں کی طرف سے ایک حربہ تھا، ایک ٹیکٹکس تھی کہ مسلمانوں کے ایمان میں کمی پیدا کر دیا جائے، شک و شبہ ڈال دیا جائے تاکہ وہ ایمان سے نکل جائیں۔ وہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی حکم آتا اور پھر اس حکم کو موقوف کر دیا جاتا اور دوسرا حکم لا دیا جاتا، جس کو ہم لوگ نسخ کہتے ہیں، تو اس کو یہودی آ کر یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک حکم بھیجتے ہیں اور اس کو موقوف کر کے دوسرا حکم بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے حکم کی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب پہلا حکم بھیجا تو اللہ تعالیٰ کو احساس ہو گیا اب کہ یہ حکم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اسی لیے دوسرا حکم بھیجا ہے۔ تو جب کسی ذات کو غلطی ہو جائے تو وہ خدا ہو نہیں سکتا، اور انڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جو نبی ہیں وہ بھی سچے نبی نہیں ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر شک و شبہ ڈالتے تھے۔ یہاں پہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ نسخ کسے کہتے ہیں۔ نسخ کہتے ہیں ایک حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لا دیا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم نہیں آتا، بلکہ اگلا حکم یہی ہوتا ہے کہ جو حکم دیا گیا تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ایک مثال کے طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب مدینہ میں مسلمان لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب کعبے کے بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے لوگ نماز پڑھیں گے، اور کچھ مہینوں کے بعد پھر حکم کو دوبارہ سے بدلا اور یہ کہا کہ اب پھر دوبارہ سے لوگ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو یہودیوں نے یہی نسخ والی بات اور غلطی والی بات کہنی شروع کر دی۔ تو یہ ایک نسخ کی مثال تھی۔ اب یہ سمجھیے کہ دنیا کے اندر جو نسخ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ قانون جو ہوتے ہیں، جو لا ہوتے ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس کے اندر کچھ مثالیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جیسے دیکھیے، کچھ چیزیں دنیا کے اندر جب احکامات دیے جاتے ہیں، کبھی کبھی ٹرائل کے طور پہ لائے جاتے ہیں، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر کارآمد ہیں کہ نہیں، ان کی اپلیکیبلٹی ہے کہ نہیں، لوگ اس پہ عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں، صرف ان کو ٹیسٹ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ چیزیں صحیح ہیں تو اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنے قابل عمل نہیں ہے تو ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بل پاس کر کے کوئی حکم نافذ کر دیا جاتا ہے، کوئی لا لا دیا جاتا ہے، اور جب وہ لا بن جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو لوگ احتجاج کرتے ہیں، تو پھر اس کے اندر امینڈ کر کے دوسرا لا لا دیا جاتا ہے، دوسری بل آ جاتی ہے، دوسرے قانون کو پاس کر دیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو لوگ لا بنا رہے ہیں، جو قانون بنا رہے ہیں، ان کی غلطی ہو جاتی ہے، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، ان کو جب غلطی کا احساس ہوتا ہے تو نیا لا اور نیا قانون لاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو حکم اور لا بھیجتے ہیں
اس میں یہ چیزیں ان چیزوں کا امکان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کی قدرت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کوئی حکم جو ہے جس کو نافذ کر رہے ہیں اس کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ ان کے اس قوت میں، ان کے اس اختیار میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے، کوئی ان کو روک نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم بھی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی جو ہے وہ سب کو محیط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں اور جو حکم بدلتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی جو مثال دنیا کے اندر ہے وہ ڈاکٹر کی مثال ہے۔ جب ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہے، ایک پرسکرپشن دیتا ہے۔ تو جو دوائیں وہ اس وقت لکھتا ہے وہ مریض کے اس وقت کی حالت کے مطابق ہوتی ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو نہیں پتہ ہے کہ 15 دن کے بعد اس کی کیا حالت ہونے والی ہے اور اس کو ہم کیا دوا دینے والے ہیں۔ ڈاکٹر کو سارا کچھ پتہ ہے، اس مرض کا پروگریشن کیا ہونے والا ہے، یہ سب بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر 15 دن کے بعد والی دوا ابھی فوراً نہیں لکھ دیتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ 15 دن دوا کھاؤ اور پھر آؤ۔ اس کے بعد پھر وہ پہلی دوا کو منسوخ کرتا ہے اور نئی دوا لکھ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بندوں کے لیے کون سے احکامات اس وقت کے لیے مناسب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ پھر جب کچھ وقت اور کچھ مدت گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئے حکم سے ان کو نوازا اور پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اسی کو نسخ کہتے ہیں، نسخ کی یہی حقیقت ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نسخ جو ہے وہ صرف نبی کے ہی زمانے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ نسخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو اب تو کوئی چیز منسوخ نہیں ہو سکتی۔ نسخ کی کتنی قسمیں ہیں اس کو بھی اس آیت میں جو یہاں پہ بیان کی جائے گی اس میں ذکر کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایک حکم کو لاتے ہیں اور دوسرے حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں، لیکن دوسرا حکم جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اگرچہ اس کو ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسی صورت ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک حکم کو اس وقت کے جو مسلمان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے سب کے ذہنوں سے اس کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی بھلا دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کون سا حکم تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں لوگوں کی جو میموری تھی اس کو ہی ختم کر دیا، تو اس لیے ہم اس کو نہیں جان سکتے۔ لیکن اس کو جان سکتے ہیں کہ کس حکم کو منسوخ کیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں نے ذکر کیا، قبلے کی طرف رخ کرنے کے پہلے والے حکم کو منسوخ کیا گیا، اور دوسری بار اس میں ایک اور حکم دیا گیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کو نسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے۔ تیسرا جو مضمون تھا وہ یہ کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ایسی سازشیں کرتے ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 طرح کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنین سے کہ تم درگزر سے کام لو، معافی کا راستہ اختیار کرو، ان کو اگنور کر دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم لے کر آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آگے حکم بیان کرنے والے تھے اور وہ آگے حکم آ گیا کہ جو لوگ تم سے لڑائی کریں تم ان سے لڑائی کرو، جو تم سے صلح کریں تم ان سے صلح کرو، اور جو جزیہ وغیرہ کا جو احکام تھے وہ آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے اعمال پر دھیان دو، یعنی دوسرے آپ کے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں، ان کی طرف زیادہ توجہ مت دو، اس کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ اپنے اعمال پر دھیان دو، کیونکہ تمہارا جو اعمال ہے وہ تم کو قیامت کے دن جنت میں لے کر جائے گا، اور تمہیں اسی عمل کا بدلہ ملے گا جو تم نے خود کیا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانا جو ہے وہ صرف عمل اور ایمان کی ہی بنیاد پر ہوگا، جیسا کہ دوسرے جو یہودی اور اسی طریقے سے نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی ہونے اور یہودی ہونے کی بنا پر کوئی جنت اور جہنم میں جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سچ نہیں ہے، یہ بے بنیاد بات ہے، اور اگر تمہیں اس بات پر یقین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں، تو تم اس کی دلیل پیش کر دو کہ ایک یہودی ہونے کی بنا پر یا ایک نصرانی ہونے کی بنا پر کوئی شخص جنت جا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اصول بیان کرتے ہیں، اسی بات کو دہراتے ہیں جو پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے، وہ یہ کہ جنت میں جانا عمل اور ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد کر دے
اور اچھا عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا بدلہ اس کو قیامت کے دن دیتے ہیں اور اسے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ تو آج کا جو سبق تھا اس کا پورا خلاصہ اور پورا جو مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا، اور اب ہم لوگ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہا کرو، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو تو رائنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا کہہ دیا کرو۔ انظرنا کا مطلب ہماری طرف نظر کیجئے، واسمعوا، اور جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص فرما لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے پاس بے تحاشا جو فضل ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کو فضیلت اپنی نسل کی بنیاد پر، اپنے قبیلے کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتی ہے، اللہ کے دینے پر ہی حاصل ہوتی ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ یعنی نسخ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی حکم جو اللہ کے علم میں ہے، جو اللہ کو پتہ ہے کہ بندوں کے لیے کیا مناسب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں، یا اس جیسا ہی حکم کوئی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے تو اس کو پیش کرتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اسی کی ہے، صرف اسی کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اب اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے سوالات تو کرتے تھے، تو انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ جو قرآن ہے وہ ایک ساتھ کیوں نہیں اتر گیا جیسے توریت اتر آئی تھی؟ تو یہ بظاہر ایک طرح کا سوال جو ہے بے تکا سوال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، اور قرآن کا اعجاز بھی یہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک لمبے زمانے میں اترا ہے، لیکن جب قرآن ایک ساتھ رکھا جاتا ہے تو اس کی معنویت پوری نکل کے آتی ہے، ایک دم مربوط معلوم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے گویا کہ ایک ساتھ اترا ہے۔ تو یہی تو قرآن کی خصوصیت ہے، یہی تو قرآن کا اعجاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہودی جو ہیں وہ طرح طرح کے سوال کرتے تھے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی رسول کے پاس آ کر کے اس طرح کے بے تکی باتیں کرنا، اور خاص طور سے دل کے اندر تمہارے ایمان بھی نہیں ہے، مقصود بھی ایمان لانا نہیں ہے، تو یہ کفر ہے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اب جو مشرکین جو ہیں، اب جو اہل کتاب جو تھے بہت سارے، وہ آ کر کے مسلمانوں سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کی حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں، وہ ترجمہ ہے حسدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ کا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کی حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں۔
لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر کے دوبارہ کافر بنا دیں. رد یرد مانے کسی کو لوٹا دینا، واپس کسی حالت میں پہنچا دینا. کفارا یعنی کافر بنا دینا. حسدا من عند انفسہم مطلب ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس کی بنا پر، ان کے دل میں یہ حسد تھا کہ خود تو انہیں پتہ تھا کہ جو نبی ہیں وہ سچے ہیں، لیکن اپنی ضد کی بنا پر ایمان نہیں لا رہے تھے. لیکن انہیں یہ جلن بھی ہوتی تھی کہ دوسرے لوگ ایمان لا کر کے کیوں اس خیر اور برکت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، تو تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ خود بھیج دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور ان کے ساتھ تو یہ رویہ اختیار کرو. اور خود کیا کرنا چاہیے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو بھلائی کا عمل تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. تو یہ ہے قدم یقدم کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو آگے بھیج دینا. مقدمہ کتاب کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی جو پہلے آ کر کے کسی چیز کو سمجھاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب آپ یہاں پر کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کو جو فیوچر میں آپ کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے اس کے لیے آپ اس کو بھیج دیتے ہیں. تو اللہ کے پاس جب پہنچیں گے تو آپ اس کو پالیں گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو عمل تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ ایمان اور اچھا عمل کرنے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے. لیکن اس پہ بھی یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ ایمان اور اچھے عمل سے جنت میں کوئی جاتا نہیں ہے، بلکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ جو یہودی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ جو نصرانی ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقالو، اور یہ کہتے ہیں یعنی یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ محض ان کی خوش خیالی ہے، ان کی خوش خیالیاں ہیں. قل ہاتوا برہانکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی اس دعوے پر دلیل لے کر آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. صرف سوچنے سے اور کہہ دینے سے کوئی بات ثابت تو نہیں ہو سکتی. تمہارے پاس اگر کوئی لکھا ہوا یہ دعویٰ ہو، قرآن جیسے کہتا ہے اللہ کی حکم کے سے، اور اگر تمہارے پاس جو کتابیں ہیں اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو لا کر دکھا دو کہ جو یہودی ہوگا وہ ایمان بجائے اس کے اچھا عمل کرے، ایمان لائے نہ لائے وہ جنت میں چلا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ اصول بیان کرتے ہیں جنت میں جانے کا کہ بلا ہاں کیوں نہیں، یعنی جنت میں جانے والا کون ہوگا. من اسلم وجہہ للہ، جو شخص اپنا رخ اللہ کے سامنے جھکا دے. اسلم کسی چیز کو سپرد کر دینا، کسی کو جھکا دینا. تو وجہہ للہ اپنا رخ اللہ کے سامنے جھکا دے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنی تمام جو ارادے کو، اپنی تمام خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق کر دے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو. یعنی نمبر 1 ایمان لے آئے، نمبر 2 محسن اچھا عمل کرنے والا ہو. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ملے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ اجر کیا ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا جہاں پر ایسے لوگوں کے اوپر نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کیونکہ جنت کے اندر کسی طریقے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا اور کسی طریقے کا کوئی غم کسی کو پیش نہیں آئے گا. تو جنت میں جانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اچھا عمل کرو اور ایمان لے آؤ. تو یہاں پر جو سبق تھا ہم لوگوں کا وہ پورا ہوتا ہے. 3 طرح کے مضمون جو تھے اس کا خلاصہ میں نے شروع میں پیش کر دیا تھا اور یہ ترجمہ ہمارا پورا ہو گیا. ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اور ہمارے عمل میں ترقی عطا فرمائے. اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.